پہلے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے موقع فراہم کیا کہ میں خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے جو خدا نے مجھے کلام دیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میں پاسٹر سالک ان کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ مجھے موقع فراہم کیا کہ میں خدا ان کے کلام کی خدمت آپ کے درمیان میں آ کے کر سکوں۔ ایک لمحہ کے لیے سروں کو جھکائیں، ہم دعا کریں گے۔ خدا لشکروں کے رب، جلال کے بادشاہ، آسمان و زمین کے خالق اور مالک، میرے منہ کا یہ کلام اور میرے دل کے خیال تیرے حضور میں مقبول ٹھہرے۔ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، اے میرے فدیہ دینے والے، میری مضبوط چٹان، ان لفظوں کو چھو، الفاظوں کو چھو، تاکہ آج کا کلام بہت اکلی باعث برکت بن جائے اور جلال اس کلام کے وسیلہ سے فقط تجھے ملے۔ مسیح یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ یسعیاہ نبی کا صحیفہ، اس کا 43واں باب، اس کی 18ویں اور 19ویں آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ دیکھو، میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ مضمون جو میں نے اس آیت سے لیا ہے وہ ہے ماضی کی ناکامیوں، نا امیدیوں کو بھولنا اور مستقبل کی طرف دیکھنا، یا گناہوں کو چھوڑ کر صلیب کی طرف دیکھنا۔ 2016 کی ناکامیوں کو بھولنا اور 2017 میں جو آپ داخل ہو چکے ہیں اس کو دیکھنا۔ پہلی بات آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں کلام مقدس کی روشنی میں، جیسا آپ نے سنا، خداوند فرماتا ہے، یہ پروفیٹک کلام ہے، خداوند فرماتا ہے، اور جب خدا فرماتا ہے تو یاد رکھیں وہاں پر کچھ ہوتا ہے، تبدیلیاں آتی ہیں، چینجز آتی ہیں، کہ وہ خدا نے فرمایا ہے، کسی انسان نے نہیں، کسی آدمی نے نہیں، بلکہ خدا نے فرمایا ہے۔ اور کیا فرمایا ہے؟ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرنا، قدیم باتوں پر نہ سوچنا، یہ حکم بھی ہے۔ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرنا اور نہ قدیم باتوں پر سوچنا۔ لیکن اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہماری زندگی کے اندر خدا جو برکات کو لانا چاہتا ہے، 2017 کی برکات سے آپ محروم ہو سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل ہمارے سامنے ہیں، بنی اسرائیلیوں کی زندگی پر غور کرتے ہیں۔ گنتی 11واں باب 4 آیت سے لے کر 6 آیت تک پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی حرص کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا؟ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے، اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ گندلے اور وہ پیاز اور وہ لہسن، لیکن اب ہماری جان جو ہے وہ خشک ہو گئی ہے، یہاں کوئی چیز ہمیں میسر نہیں، اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ پرانی باتیں، ماضی کی باتیں بنی اسرائیلی یاد کر رہے ہیں اور اس بات کو بھول چکے ہیں کہ خدا کس طرح سے ان کو اپنے زور بازو سے اس غلامی سے نکال کر لے آیا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ لوگ اس غلامی کو یاد کر رہے ہیں،
مصر کی غلامی کو، جب فرعون ان سے سخت مشقت لیتا تھا اور خدا نے ان لوگوں کے اوپر ترس کھایا اور ان کو مصر کی غلامی سے آزاد کیا، لیکن ان کے دھیان پھر پیچھے ہیں۔ ہائے وہ ساری پرانی چیزیں، ہمیں وہ مچھلی یاد آتی ہے۔ یہاں پر تو کوئی چیز نہیں، من کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، یہاں تو صرف خدا ہی کی باتیں ہی باتیں ہیں، خدا کی قدرت جو انہوں نے دیکھی وہ اس کو بھول چکے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک پرانے سال کے اندر موجود ہیں، گو آپ کی زندگی کے اندر خدا نے ایک نیا سال بخش دیا ہے، 2017، لیکن آپ کو 2016 کی باتیں یاد آ رہی ہیں، تو یاد رکھیں لمحہ فکریہ آپ کے لیے ہے۔ میں کلام مقدس میں سے ایک عورت کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس شخص کی بیوی کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کو خدا ہلاکت سے، جس خاندان کو خدا ہلاکت سے بچانا چاہتا تھا، اور اس نے بچا بھی لیا، اس ہلاکت سے نکال کے بھی لے آیا، لیکن پھر اس کا دھیان پیچھے ہی رہا۔ اس کا انجام ہم کلام مقدس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا ہوا۔ خدا نے اس کو ہلاکت سے نکالا، وہ اپنے دامادوں اور اپنی بیٹیوں جو بیائی ہوئی تھیں ان کے تعلق سے سوچتی ہے، اپنے ناطے داروں، اپنے اس شہر کے تعلق سے سوچتی ہے۔ لیکن جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، پیدائش 19واں باب اس کی 17ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے، اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لائے، یعنی فرشتے، تو اس سے کہا اپنی جان بچانے کو بھاگ، نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا اور نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اس پہاڑ کو چلا جا، تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے۔ اس پہاڑ کو چلا جا، اس پہاڑ پر چڑھ جا۔ خدا سدوم اور عمورہ کو جب برباد کرنا چاہتا تھا تو خدا نہیں چاہتا تھا کہ لوط کا خاندان جو ہے وہ بھی برباد ہو جائے، اور خدا نے اس کو، اس کی بیٹیوں کو، آپ نے سنا کہ ان کو باہر نکال لائے اور ان کو کہا بھاگ، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا اور نہ کہیں ٹھہرنا۔ لیکن ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، پیدائش 19واں باب اس کی 26 میں لکھا ہے، مگر اس کی بیوی یعنی لوط کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا زیتون بن گئی۔ خدا نے پیغام دیا تھا، حکم دیا تھا، جب خدا آپ کو ہلاکت سے نکال لاتا ہے، آپ کو بربادی سے بچا لیتا ہے، اور پھر آپ کو حکم کرتا ہے کہ اب تم نے دوبارہ یہ گناہ نہیں کرنا، دوبارہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، تو جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہو تو پھر انجام کیا ہے؟ انجام آپ کی نافرمانی کا جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ جس طرح سے اس عورت کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، لوط کی بیوی کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا زیتون بن گئی۔ نافرمانی کا انجام کیا ہوا؟ ہلاک ہو گئی۔ میرے عزیز بہنوں، بھائیوں، بچوں، خداوند نے کیا کہا تھا؟ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو، ماضی کے گناہوں کو بھولنا ہے۔ شیطان نے 2016 کے اندر جو آپ کی زندگی کے اندر ناکامیاں، نا امیدیاں، مایوسیاں وہ لے کر آیا ہے، آپ نے ان کو بھولنا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہو گے، ان کو ساتھ ساتھ رکھو گے، تو پھر یاد رکھیں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دوسری بات، خدا کے فضل سے ہمیں ان کمزوریوں کو جو ہے وہ بھولنا ہے۔ فضل کی جب میں بات کرتا ہوں
تو فضل سے کیا مراد ہے؟ فضل سے مراد خدا کی وہ مہربانی ہے جس کا انسان حقدار نہیں. جب کسی پر بھیجا مہربانی کی جائے جس کا وہ حقدار نہ ہو تو اس کو ہم فضل کہتے ہیں. یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فضل ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ہے، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے. فضل شریعت اور اعمال کے برعکس ہے. شریعت کے تحت خدا انسان سے راست بازی طلب کرتا ہے، اور فضل کے تحت وہ انسان کو راست بازی عطا کرتا ہے. فضل کا زمانہ کب شروع ہوا؟ فضل کا زمانہ میرے عزیز بہنوں بھائیوں مسیح کی موت اور قیامت سے اس دنیا میں شروع ہوا. پترس کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں. پترس نے مرکز 4 باب کی 31 آیت کو پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے، وہ کہتا ہے اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی میں تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا. بعض اوقات ہم اپنے منہ سے بڑے بڑے بول بولتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، جس طرح سے ہم پترس کی زندگی میں دیکھتے ہیں. لیکن ہم تھوڑا سا آگے چل کے دیکھتے ہیں. خداوند نے کہہ دیا تھا مرکز 14 باب کی 30 آیت میں، یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج اسی رات مرغ کے دوبارہ بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا. پترس کے اٹھنے والے ہر قدم نے دکھایا ہے کہ وہ اکثر ڈگمگایا تو ہے لیکن پیروی میں ناکام نہیں ہوا. پترس کی زندگی ہمارے سامنے ہے. اس کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا نے اس سے کلام کیا تھا. پترس کی زندگی کے اندر ہم خدا کے جلال کو، قدرت کو دیکھتے ہیں. اعمال 3:6 میں لکھا ہے پترس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، لیکن جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں. یسوع مسیح کے نام سے اٹھ اور چل پھر. پترس کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں گو اس نے مسیح کا انکار کیا. وہ ڈگمگاتا ہوا نظر آتا ہے لیکن وہ مسیح کی پیروی کرتا رہا، وہ اس سے پیچھے نہ ہٹا. اور متی کی انجیل کے 16 باب کی 18 آیت میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. کیا آپ اپنی ناکامیوں کے باوجود یسوع مسیح کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس لیے ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہمیں خدا کے فضل سے اپنی کمزوریوں کو بھولنا ہے. اور پھر تیسری بات، ہمیں ماضی کی ناکامیوں اور نا امیدیوں کو بھول جانا ہے، مایوسیوں کو بھول جانا ہے. اور اگر شیطان آپ کی زندگی کے اندر وہ پرانی مایوسیوں کی باتوں کو، مایوسی کی باتوں کو، ناکامی کی باتوں کو لاتا ہے تو اسی وقت آپ شیطان کو ڈانٹیں اور اس سے کہیں اے شیطان، میں تمہیں یسوع مسیح کے نام میں حکم دیتا ہوں کہ میری زندگی سے اسی وقت نکل جا اور اس آواز کو سن جو خدا یسوع مسیح کی آواز ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیر کے بعد آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے دل کے اندر وہ اطمینان، ذہن کے اندر وہ اطمینان اور سکون آ جائے گا. چوتھی بات، ہمیں دوسرے کے گناہوں کو بھی بھولنا ہے. دوسروں کے گناہوں کو بھولنا آسان نہیں ہے. یہ بہت مشکل ہے کہ ہم دوسروں کے گناہوں کو بھول جائیں. ہمیں اس بات کو سیکھنا، دیکھنا انتہائی لازم ہے. لیکن بائبل مقدس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سے ایسے حوالے موجود ہیں جو ہمارے ایمان کو تقویت دیتے ہیں، جنہوں نے دوسروں کے گناہوں کو معاف کر دیا. یوسف کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں.
پیدائش 37واں باب اس کی 18ویں آیت سے اگر 20ویں آیت تک آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور جو ہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو بیشتر اس سے کہ وہ نزدیک پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ بھائی جو ہیں وہ اس کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپس میں کہنے لگے، دیکھو خوابوں کو دیکھنے والا آ رہا ہے، آؤ ہم اسے مار ڈالیں اور کسی کھڈے میں ڈال دیں، کسی کھڈے میں ڈال دیں، اور یہ کہیں گے کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا، اور پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ 37واں باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، اور اسے اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیا، اور گڑھا سوکھا تھا، اس میں ذرا بھی پانی نہ تھا۔ اب دیکھیں کہ بھائیوں کا رویہ کیا ہے۔ بھائی یوسف کو مارنے کا منصوبہ، اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، لیکن یوسف کی زندگی پر غور کریں، اس نے ان کے گناہوں کو معاف کیا۔ پیدائش 50ویں باب کی 17ویں آیت سے 21ویں آیت تک پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تم یوسف سے کہنا کہ اپنے بھائی کی خطا اور ان کا گناہ اب بخش دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کی، سو اب تو اپنے باپ کے خدا کے بندوں کی خطا بخش دے۔ اور یوسف ان کی یہ باتیں سن کر رویا۔ باپ نے ان کو بتا دیا، اور جب یوسف نے اپنے بھائیوں کی بات سنی، باپ کی بات سنی، تو لکھا ہے ان کی یہ باتیں سن کر رویا۔ جس کو وہ مارنا چاہتے ہیں، جس بھائی کو وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور پہنچا بھی دیا ہے، وہ ان کے لیے رو رہا ہے۔ اور آگے بڑھیں اور لکھا ہے، اور اس کے بھائیوں نے خود بھی اس کے سامنے جا کر اپنے سر ٹیک دیے اور کہا، ہم تیرے خادم ہیں۔ یوسف نے ان سے کہا، مت ڈرو، کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ بھائی یوسف کو قتل کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں، بنا لیا، پکڑ بھی لیا، کھڈے میں ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا، مارنا چاہتے ہیں۔ لیکن یوسف نے کیا کہا، تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے، چنانچہ آج کا دن ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے تم مت ڈرو، میں تمہاری اور تمہارے بال بچوں کی بھی پرورش کرتا رہوں گا۔ یوں اس نے اپنی ملائم باتوں سے ان کی خاطر جمع رکھی۔ یوسف کے رویے پر غور کریں، بھائیوں کے رویے پر غور کریں۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ 2017 آپ کی زندگی کے اندر بھی ایسی باتوں کو لے کے آئے کہ جن لوگوں نے آپ کے خلاف گناہ کیے ہیں، آپ کو نقصان پہنچایا ہے، آپ کو دکھ دیا ہے، آپ بھی ان کو معاف کریں۔ اور جب آپ ان کو معاف کریں گے تو یاد رکھیں خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا۔ اگلی بات، پچھلی باتوں پر ہمیں اکتفا نہیں کرنا بلکہ نئی برکتوں کی امید رکھنا ہے۔ 2016 میں خدا کے ساتھ جیسے بھی آپ چلتے رہے، کمزوری کی حالت میں، زوردار حالت میں، یا جس بھی حالت میں آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ 2017 جو ہے اس میں ہمیں ایک نئی بیداری کے ساتھ، ایک نئے جذبہ کے ساتھ، ایک نئے مسا کے ساتھ جو ہے وہ خداوند کی خدمت کرنی ہے، فریش انائنٹنگ کے ساتھ۔ اور خداوند سے کہیں، خداوند مجھے تازہ مسا دے دے، مجھے فریش انائنٹنگ دے دے تاکہ میرے کلام میں قدرت پائی جائے، اور جب میں بولوں تو خداوند خدا تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے نشانات، معجزات، سرین جو ہیں وہ نازل ہوں، اور لوگ جانیں کہ واقعی میں تیرا بندہ ہوں اور بندی ہوں۔ اور جب آپ پرانے سال کی وقتوں کو بھول جائیں گے، ان پر اکتفا نہیں کریں گے، ایک نئے مسا کے ساتھ، ایک نئی قوت کے ساتھ 2017 میں خداوند سے اس قوت کو طلب کریں گے، ڈھونڈیں گے، مانگیں گے، تو یقینی طور پر خدا آپ کو برکت دے گا۔ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، مت سوچیں
ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے, بہت دکھ دیا ہے, آپ کو لوٹا بھی ہوگا, روپے پیسے آپ سے چھین لیے ہوں گے دھوکے کے ساتھ, آپ کو ڈاج دیا ہوگا, فراڈ کیا ہوگا. یاد رکھیں, اسٹیفنس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اعمال 7واں باب 59ویں اور 60ویں آیت. بس یہ اسٹیفنس کو سنسار کرتے رہے, اور اسٹیفنس یہ کہہ کر دعا کرتا رہا, اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر. پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا, اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا, اور یہ کہہ کر سو گیا. خداوند یسوع مسیح کے الفاظ پر غور کریں. یسوع نے کہا, اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. یہ جانتے نہیں. خداوند یسوع مسیح کو کتنے لوگوں نے دکھ دیا, کتنے لوگوں نے تکلیف دی, لیکن اس تکلیف کو خداوند یسوع مسیح نے, یاد رکھیں, جو ان لوگوں کی خاطر وہ سہ رہا تھا, اس نے معاف کیا اور کہا باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. آخری بات, اپنی ضروریات کو آپ نے بھولنا ہے. جسمانی, گھریلو, مالی اور خدا پر بھروسہ رکھنا ہے. 2016 میں ہو سکتا ہے کہ آپ فائنینشیل کرائسس میں گزرے ہوں, آپ کا سال یہ فائنینشیل کرائسس میں گزرا ہو, آپ کے گھریلو حالات اچھے نہ ہوں, آپ کی مالی حالت اچھی نہ ہو, لیکن اس بات کو یاد رکھیں, کلام مقدس کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں زبور 34 اس کی 10ویں آیت, وہاں پر لکھا ہے, ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں, پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. آپ متی 6 باب 26ویں آیت میں ہوا کے پرندوں کی بات کی جاتی ہے. وہاں پر خداوند نے کہا, ہوا کے پرندوں کو دیکھو, نہ تو وہ بوتے ہیں اور نہ کاٹتے ہیں, نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں, تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھانے کے لیے دیتا ہے. کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تمہاری قدر تو ان پرندوں سے زیادہ ہے. اس لیے متی 6:33 میں وہ صاف اور واضح طور پر کہتا ہے, پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو, تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. بس کل کے لیے فکر نہ کرو کہ کل کا دن کیا ہوگا. کل کا دن اپنے لیے آپ ہی فکر کرے گا. آج کے لیے آج ہی کا دکھ جو ہے وہ کافی ہے. پالوس رسول جب کلسیوں کے ایمانداروں کو خط لکھتا ہے, 30 باب کی پہلی 2 آیات میں صاف لکھتا ہے اور کہتا ہے, پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو, جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے. عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو, نہ کہ زمین کی چیزوں کے. ہمیں آج اس بات کا بھی فیصلہ کرنا ہے, 2017 میں کیا میں مکمل طور پر خدا کے کلام پر اعتماد کروں گا یا نہیں کروں گا. کیونکہ خدا کا بندہ پالوس کلسیوں کے ایمانداروں کو واضح طور پر فرماتا ہے کہ بس جب تم مسیح کے ساتھ زندہ کیے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو, اس لیے کہ وہاں پر یسوع مسیح موجود ہے اور خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہے. اور نہ صرف ان کی تلاش میں رہو, بلکہ کہتا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو, نہ کہ زمین کی چیزوں کے. ہم تو زمین کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں, ان کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. کاش 2017 میں ہم آسمان کی طرف دیکھیں, عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں اور ان چیزوں کے خیال میں رہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمارا دھیان جو ہے وہ خداوند کے کلام کی طرف ہو, تاکہ ہم اس کے کلام کی فرمانبرداری کریں. اس لیے کلام مقدس کا وعدہ, جو پروفیٹک کلام خداوند نے آپ کو دیا ہے, کہ ہمیں پچھلی باتوں کو یاد نہیں رکھنا اور نہ ہی قدیم باتوں پر سوچنا ہے, بلکہ ہمیں مستقبل کی چیزوں کو دیکھنا ہے, عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہنا ہے, عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہنا ہے. اور جب ہم ایسا کریں گے تو آپ نے کلام سنا, میں ایک نیا کام کروں گا, اور جو اب ظہور میں آئے گا وہ سرا میں ندیاں جاری کر دے گا.
بیابان میں یاد رکھیں وہ ایک راہ بنا دے گا، وہ ایسی راہ آپ کے لیے کھول دے گا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ سموتھ طریقے سے گزرے گی۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں لگ جائیں، کلام کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دیں۔ یسایہ نبی جیسے کہتا ہے 43 باب کی 18ویں اور 19ویں آیت میں، خداوند فرماتا ہے، کیا آپ آج خدا کی آواز کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو اپنے سر کو جھکا لیں اور اپنے سروں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی خدا کی حضوری میں ڈال دیں، تاکہ 2017 آپ کی زندگی کے اندر خوشحالی کو لے کے آئے، برکت کو لے کے آئے۔ میں آپ کے لیے، آپ کی خوشحالی کے لیے، آپ کی پروسپیرٹی کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے سروں کو جھکائیں۔ اگر آپ مالی مشکلات میں سٹل چل رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے حضوری میں دیں، سرنڈر کر دیں، اور یاد رکھیں، ہاں اس بات کو بھی یاد رکھیں، اگر آپ ٹائٹ نہیں دے رہے، اگر آپ خدا کا حصہ نہیں دے رہے، تو پھر خدا کا حصے کو بھی دینا شروع کریں، تاکہ جب آپ خدا کے دیے ہوئے سے آپ اس کو لوٹاتے ہیں تو خدا بلیس کرتا ہے، وہ اس کو ملٹیپلائی کرتا ہے، اور آپ کے گھر کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ خدا آپ کو خوشحالی دینا چاہتا ہے۔ دعا کریں گے، جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیں اور دعا کرنا شروع کریں میرے ساتھ مل کے، اور خدا سے کہیں مجھے 2017 کے اندر میری زندگی کے اندر ایک تبدیلی کو لے کے آ جا، تاکہ میں حقیقی طور پر تجھ میں بڑھ جاؤں، مشہور ہو جاؤں، قائم ہو جاؤں، تاکہ بہت سا پھل لے کے آؤں۔ خدا ہم لشکروں کے رب، جلال کے بعد آسمان و زمین کے خالق و مالک، کلام کا جو حصہ تو نے مجھے دیا، میں نے خدا تیرے کلام کا یہ بیج اس کھیت کے اندر بھی کھیر دیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اب قدیم باتوں کی طرف نہ سوچیں، ان پر دھیان نہ دیں، بلکہ مستقبل کی طرف دیکھیں، صلیب کی طرف دیکھیں، جہاں پر تو نے میرے لیے، ہم سب کے لیے اپنی جان دے دی۔ اور یقینی طور پر جب ہم تیری طرف دیکھتے ہیں تو نے فرما دیا، ببر کے بچے تو حاج مند اور بھوکے رہ سکتے ہیں، پر میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ میں یسوع مسیح کے نام میں اپنے ان بھائی بہنوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، یسوع مسیح کے نام میں تجھ سے منت کرتا ہوں، ہر قسم کی فائنینشیل پرابلم، ہر قسم کے فائنینشیل کرائسس تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں ان کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں۔ اگر لعنتی ابلیس نے ان کے لیے رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں، یہ فزیکل طور پر بیمار ہیں، میڈیکل اب نارمیلٹی ہے، تو یسوع مسیح کے نام میں ہم اس ساری میڈیکل اب نارمیلٹی کو تیرے بیٹے کے نام میں حکم دیتے ہیں کہ ساری میڈیکل اب نارمیلٹی یسوع کے نام میں اس وقت اس کو چھوڑ دے۔ اور اگر کوئی سٹینک سورس ہے تو پھر بھی خدا میں تیرا خادم ہوتے ہوئے یسوع مسیح کے نام میں اس اختیار کو جو تو نے مجھے دیا ہے میں حکم دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام میں ہر قسم کا سٹینک سورس ان زندگیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائے، اور ان زندگیوں کے اندر آئے خدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پراسپیرٹی آ جائے، تاکہ یہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں، عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہیں جہاں تو موجود ہے۔ ہمیں فضل عطا فرما کہ ہم تیری طرف دیکھیں، اور جانتے ہیں کہ جب ہم تیری طرف دیکھیں گے تو تو ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ مسیح یسوع کے نام میں